السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کا دوست دانیال حیدر آپ کے لیے لایا ہوئے ایک اور بڑے مزیدار ہی کہانی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورت سے گاؤں میں ایک کسان تھا۔ اس کسان کا بہت بڑا باڑا تھا جہاں اس نے بہت سے پالتو جانور پال رکھے تھے، جیسا کہ بکری، مرغی، گائے وغیرہ۔ وہاں پر بکری کا بچہ منا اور مرغی کا بچہ ٹنکو بھی رہتے تھے۔ کسان کا باڑا اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک حصہ جنگل سے جا ملتا۔ کوئی جانور وہاں نہ جا پائے، اس لیے کسان نے وہاں پر باڑ لگا رکھی تھی۔ منا اور ٹنکو دن بھر کھیلتے اور شام کو اپنے اپنے گھر جا کر سو جاتے تھے۔ منا کو جنگل میں جانے کا بہت شوق تھا، تو اس نے اپنی امی سے اجازت مانگی۔ اس کی امی نے صاف منع کر دیا اور بولا کہ اس جنگل میں ایک پرانا درخت ہے جہاں سے کسی چیز کے پھڑپڑانے کی آواز آتی ہے، اور وہ کوئی خطرناک جانور بھی ہو سکتا ہے۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے؟ تو منا چپ ہو گیا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق منا اور ٹنکو اپنے کھیل میں مگن تھے کہ وہاں سے کوئی آواز آئی۔ تو ٹنکو بولا، یار منا، یہ کیسی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ منا کچھ نہیں بولا اور اپنے کھیل میں لگ گیا، مگر اس نے دل ہی دل میں جنگل جانے کا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ اس نے ٹنکو سے کہا کہ اپنی امی سے وہاں جانے کی اجازت مانگے۔ ٹنکو نے جب اپنی امی سے جنگل جانے کا بولا تو اس کی امی نے بھی صاف صاف منع کر دیا۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو ٹنکو نے سارا ماجرا سنا دیا۔ پھر منا نے بولا کہ میں ایک بار تو وہاں ضرور جاؤں گا، اور ٹنکو تم کل تیار رہنا۔ ٹنکو نے بھی ڈرتے ڈرتے ہاں کر دی۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیلنے کے بہانے جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ٹنکو نے پوچھا، یار منا، جنگل جانے کے سارے راستے تو بند ہیں، ہم جنگل میں کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو منا بولا، یار ٹنکو، تم فکر مت کرو، مجھے ایک راستہ پتا ہے اور ہم دونوں اتنے چھوٹے ہیں اس لیے وہاں سے گزر جائیں گے۔ چلتے چلتے وہ اس راستے تک پہنچ گئے، اور اب گھر کافی دور تھا اور جنگل سامنے تھا۔ ٹنکو بولا، منا پھر سوچ لے، اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ منا نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے اور آگے کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور آگے گئے تھے کہ ایک بہت بڑا درخت ان کے سامنے تھا۔ ٹنکو نے پوچھا، یہ وہی درخت ہے جہاں سے وہ آواز آتی ہے؟ منا بولا، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے قریب گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا سا سوراخ ہے اور پورا خالی ہے۔ ٹنکو نے کہا، یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ دونوں اس کے اندر چلے گئے اور ذرا سا آگے ہی گئے تھے کہ انہیں اپنے سامنے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ آواز ایک پرندے کی تھی جو وہاں پہ زخمی حالت میں تھا اور مدد کے لیے پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ درخت اندر سے خالی تھا، اس لیے وہ آواز خطرناک لگتی تھی۔ ٹنکو اور منا اسے حیران ہو کر دیکھنے لگے اور بولے، یار یہ تو زخمی ہے اور اڑ بھی نہیں سکتا، تو چلو اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا سکے۔ وہ اسے اٹھا کر باہر نکال لائے تو رات ہو چکی تھی۔ وہاں سے ٹنکو اور منا کی امی بھی پریشان تھی۔ منا نے دیکھا کہ بہت اندھیرا ہے، ہمیں صبح تک انتظار کرنا ہوگا، تو رات اسی درخت میں گزار کر صبح ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو وہ دونوں ٹنکو اور منا کونے میں جا کر سو گئے۔ صبح ہوئی اور منا نے پرندے کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔
اور چلتے چلتے شام ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ ٹنکو اور منا کی امی بہت غصے میں تھی، مگر جب دونوں نے سب کچھ بتایا تو وہ خوش ہو گئی اور اس پرندے کا علاج کیا۔ کچھ دن گزر گئے اور وہ پرندہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ اڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ منا اور ٹنکو کی امی نے اپنے بچوں کو شاباش دی اور کہا کہ کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے اور تم دونوں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا، لیکن پہلے اپنی حفاظت بھی کرنا سیکھو تاکہ تمہیں کوئی مصیبت نہ پڑ سکے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی یہ کہانی ٹنکو اور منا کی؟ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا دوستو، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھنا بھی بنتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے دانیال حیدر کارٹون فار کڈس۔ اللہ حافظ۔